بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کو جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، لگتا یہی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ 8 سال میں فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ جو نون لیگ ہے اس کی فارن فنڈنگ کے اوپر کیوں کوئی خاموش ہے؟ پیپلز پارٹی کے کیوں کوئی خاموش ہے؟ فائنینشیل ٹائم کو اس وقت 8 سال کے بعد کیسے خیال آیا کہ فارن فنڈنگ کے اندر جو ہے پیپلز جو پی ٹی آئی ہے وہ غلط کر گئی تھی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں۔ اس کو مختلف جو فائنینشیل ٹائم کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرانسلیشن کے طور پر جو یہاں پر ہمارے یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ بالکل برطانیہ سے جو اماؤنٹ ہے وہ منتقل ہوئی پی ٹی کے اکاؤنٹ میں۔ اور اگر میں اس کو عام زبان میں کہوں تو میں آپ کو اپنا بھی انفارم کرتا رہوں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں پاکستان میں، جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ یہ بات آپ دماغ میں رکھیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا، جو چندہ پاکستان سے ملتا ہے پارٹیز کو وہ فارن فنڈنگ نہیں کہلاتی، اور اگر آپ باہر رہتے ہیں اور آپ نے باہر سے پیمنٹ کی ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر تو وہ فارن فنڈنگ کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر جس صاحب کی بات ہو رہی ہے، فائنینشیل ٹائمز میں رپورٹ میں کہا گیا کہ عارف نقوی نے کیمن آئی لینڈر میں شامل کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بیک رول کے لیے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کرکٹ کلب تھا جس میں وہاں پر ایونٹس کروائے گئے، میچ کروائے گئے۔ ایک میچ آکسفورڈ شائر میں عارف نقوی کے محل نما رہائش گاہ میں بھی کروایا گیا، اور یہاں کروایا گیا، وہاں کروایا گیا، اور وہاں پر دعوتیں کروائی گئیں، تمام چیزیں ہوئیں۔ یہ عارف نقوی کرتے رہے برطانیہ میں، شاید برطانیہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں وہیں پر ہیں، آکسفورڈ شائر وغیرہ، تو برطانیہ میں کرواتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک اماؤنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور وہ جو اماؤنٹ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے پی ٹی کے اکاؤنٹ میں۔ کیا ایسا ہوا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عارف نقوی جو ہے وہ ہے کون؟ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، وہ پاکستان میں آپ کا جو کراچی کا کے الیکٹرک ہے اس کو وہ چلا چکے ہیں، اون کر چکے ہیں، اور پورے یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ اتنی کمفرٹیبل تھی کہ ایک پورے شہر کی بجلی جو ہے کے الیکٹرک وہ ان کے حوالے کر دی تھی، اور ان کے 20 کام ہے۔ مطلب اگر آپ عارف نقوی کو اسٹڈی کریں گے تو وہ ایک امیر شخصیت ہے نمبر 1، اور ان کے 20 کام ہیں۔ اب یہ ایسا ہی ہے، فار ایگزامپل اگر جس کے 20 کام ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، بجلی کے اندر انویسٹمنٹ ہے، امریکہ میں کاروبار ہو، برطانیہ میں کاروبار ہو، یو اے ای میں کاروبار ہو، وہ انویسٹر بھی ہوں، وہ تمام ہوں، تو کیا وہ کسی پارٹی کو فنڈ کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن، ایز اے انسان، ایز اے سپورٹر؟ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ معلوم کیسے کیا جائے گا کہ جو اماؤنٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو دی ہے وہ ان کے جائز کام سے نہیں ہے، ناجائز کام سے آئی ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے تھی، کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے؟ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ اگر مجھے چندہ دیں اور وہ چندہ 1 لاکھ روپے کا ہو تو میں قبول کر لوں گا، لیکن بعد میں پولیس مجھے پکڑ لے گی کہ آپ نے جیسے چندہ لیا ہے، وہ امیر آدمی تو ہے لیکن وہ جو 1 لاکھ روپے اس نے آپ کو دیا ہے وہ اس نے اپنے صحیح کام سے نہیں دیا، اس نے بھی کہیں پر جو ہے گھپلا کیا، بے ایمانی کی، دھوکے بازی کی، اور چونکہ اس نے دھوکے بازی سے پیسہ کمایا، وہ آپ کے لیے 1 لاکھ روپے، جو آپ کے 1 لاکھ روپے ہے نا، وہ دھوکے سے کمایا اور وہ آپ کو لا کے دیا ہے، تو آپ نے وہ چندہ ریسیو کر لیا ہے تو آپ بھی جیل جائیں گے۔ تو میں جیل جا رہا ہوں، میں پابند سلاسل ہو رہا ہوں، میری پارٹی بھی بینڈ ہو رہی ہے، میرے سے بلے کا نشان بھی لے لیا جائے گا، میری پوری پارٹی بھی بینڈ کر دی جائے گی۔ یہ تمام کیوں ہوگا؟ بیکاز میں نے جو چندہ ریسیو کیا ہے اس آدمی کی جو ذرائع ہیں، جو 20 ذرائع ہیں، وہ 20 ذرائع استعمال نہیں ہوئے، ایک 21واں ذرائع استعمال ہو گیا، جس کے اندر اسے کرکٹ کروا دی اور یہ ایونٹ کروا دیا، وہ ایونٹ کروا دیا، وہاں وعدے کچھ اور کیے، وہاں وعدے کچھ اور کیے، پتہ نہیں کیا کہتا رہا، کیا کرتا رہا۔ اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہمارے لیے، یعنی کہ سب سے پہلے تو اس مقدمے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو 1.3 ملین یا 2.2 ملین وٹ ایور جو اماؤنٹ بھی آئی ہے وہ ان کے کاروبار سے نہیں آئی، بلکہ وہ کسی اور طریقے سے آئی۔ یہ تو پہلے معلوم کرنا چاہیے، بیکاز ان کے پاس اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور وہ 1 لاکھ خیرات کرتا ہے، تو اس میں سے اگر اس کی 70 لاکھ روپے بھی حلال کی کمائی ہے، تو اگر مجھے 1 لاکھ ملا ہے تو وہ حرامی کمائی سے کیسے آ گیا؟ یہ معلوم کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے تو معلوم کرنا چاہیے کہ میرے پہ الزام ہے کیا، کس طریقے سے ہوگا۔ بہرحال یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ہوگا، لیکن اس کے اوپر کیس موجود ہے اور 8 سال سے جو ہے یہ کیس موجود تھا۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فائنینشیل ٹائم کو 2013 میں 2014 میں خیال نہیں آیا، کیونکہ اس ٹائم یہ بات کرنی نہیں تھی،
اور ابھی جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی اپوزیشنز ہیں وہ اب اس ٹائم پہنچی ہوئی ہے الیکشن کمیشن. اس ٹائم جو ہے شاہد خاقان عباسی کے زیر سایہ وہ سب پہنچے ہوئے وہاں پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا فیصلہ کریں، بیکاز جو پہلی سازش تھی جس کے اندر ان کو آؤٹ کرنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آؤٹ کر دیں گے، پاکستان کی عوام میں جان جون تو ہے نہیں، خامخواہ چپ ہو جائیں گے، کوئی ان کو بیک سپورٹ نہیں کرے گا اور یہ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن جس طریقے سے پنجاب کے اندر لوگوں نے بھر بھر کے، یعنی کہ ان کے ووٹ اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے، ان کے حلقے چینج کر دیے گئے، ان کے اوپر ہر قسم کی پابندی لگا دی گئی، ڈبوں کے اندر ٹھپے لگائے گئے، ٹھپوں کی ویڈیوز آئیں، آپ کو میں نے ویڈیوز دے دی. لیکن اس کے باوجود 20 کے اندر جو سیٹس کے اندر جو 15 سیٹیں وہ لے کے گئے ہیں، باقی جو 3 سیٹیں اور ہیں تقریباً وہ بھی پی ٹی اے کے نام ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ ٹھپے زیادہ لگے ہوں گے. بہرحال اس ٹائم جو ہے 15 سیٹیں لینے کے بعد ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندے کو اس طریقے سے روکا نہیں جا سکتا. تو اب دوسری سازش تیار ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 48 سے 72 گھنٹوں میں لگتا یہ جو ماحول بنایا گیا ہے، کیونکہ فائنینشیل ٹائم بلا وجہ نہیں بولتا. اگر فائنینشیل ٹائم یہاں پر رپورٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی پوائنٹ بنایا جا رہا ہے، آپ کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے، میرا مائنڈ بنایا جا رہا ہے، خبریں چلائی جا رہی ہیں، اور جو پسندیدہ چینلز ہیں اس کے اوپر 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہے، اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ تاکہ جب ان کے اوپر چھری پھیری جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو لوگوں کو پتا ہو کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے آپ اپیل کریں، سپریم کورٹ جائیں، ہمیں نہیں پتہ. جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو میری بات پہ اختلاف ہے تو آپ چلے جائیں سپریم کورٹ، وہ بعد میں اڑائے گا تو اڑائیں گے. تو یہاں پر اس کے بعد اگر وہ اڑائیں گے تو پھر چیف جسٹس کو اور جو وہ ہے سپریم کورٹ کو برا بھی وہ کہیں گے. یہ تمام چیزیں بھی ہوں گی کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی منظم جو چیز ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو یہاں پر یہ خبر بہت بڑی بن سکتی ہے. لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بریک کرنے کے بعد یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آنے والے الیکشن میں عمران خان صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے یا ان کو باہر کر دیا جائے گا، فیصلہ بعد میں ہوگا. تو آگے آنے والے الیکشن ہیں کب، تو وہ جناب والا اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تقریباً، کیونکہ شیخ رشید اگر کہہ رہے ہیں تو یہ خبر لے آئے ہوں گے. ضمنی الیکشن کی بجائے نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو 155 لوگوں کو آپ ڈی سیٹ کریں گے، تقریباً 130 لوگ ڈی سیٹ ہوں گے، تو اس کے اوپر کیا آپ لوگ ضمنی کروائیں گے. آپ نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں. اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ، نئے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ قوم جلد سنے گی. اور جو کرنٹینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں، یعنی کہ ان کا اشارہ جو ہے آصف علی زرداری کی طرف ہے. صرف فضل الرحمان جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. $250 کا بجلی اور ایل پی جی میں $10 کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں. اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے، نہ یہ عوام میں جانے قابل ہیں، نہ فرار ہونے، نہ باہر جانے بلانے کے قابل ہیں. اب خلق خدا فیصلہ کرے گی. جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے. بحران سری لنکا سے لبنان اور عراق اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے. ان ہی دنوں میں یورپ میں 4 حکومتیں ختم کر دی گئی ہیں. تو یہاں پر جو ہے معاملہ خطرناک ہے. بنگلہ دیش بھی اس ٹائم IMF کے دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ ان سے پیسوں کی تقاضا کر رہا ہے. سری لنکا بھی تقاضا کر رہا ہے، پاکستان بھی تقاضا کر رہا ہے. اور ایک تقاضا جو ہے جو میرے پاس خبر آ رہی ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کیا ہے. وہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے کہ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے ایسا کوئی اعلان کیا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہاں پر جو شکایتیں ہیں وہ نون لیگ کی بہت بڑھ چکی ہیں. نون لیگ کے 2 کلیئر سٹانس ہمیں نظر آ رہے ہیں. شین گروپ الگ ہو چکا ہے، جو نون لیگ ہے وہ الگ ہو جائے. نون لیگ جو ہے اب وہ میم گروپ بن چکا ہے، کیونکہ نون تو اب نہیں آئے گا، میم ہی رہے گا. اور اب نہ آپ کے وزیر خزانہ آ رہے ہیں واپس، اور نہ ہی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس. یہ بات تو ہو گئی ہے. اور جو میم گروپ ہے انہوں نے باقاعدہ اعلان جنگ کر لیا ہے شہباز شریف کے خلاف، اور وہ آپ کو میڈیا کے اندر نظر آ جائے گا. جو میم کے اپنے میڈیا سیل کے لوگ ہیں، اب اس میں جتنے بھی آپ جانتے ہیں سارے نام تو اب مشہور ہی ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ یہ بات کریں گے کہ جی یہ کام نہیں ہے. یعنی کہ جو شہباز شریف ہیں ان کی بس کی بات نہیں حکومت چلانا، ان کو فوراً الیکشن کرانا چاہیے. اور یہیں پر جاوید لطیف جو ہیں، یہ ان کا تعلق میرا خیال ہے نون گروپ سے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا گیا. یہ اداروں کی بات کر رہے ہیں، اداروں سے شکایت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے نون لیگ کی حکومت کو کبھی دل سے قبول کیا ہی نہیں ہے. یعنی کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو
टिश्यू पेपर बल्कि टॉयलेट टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये कहते हैं कि ये बात सही है, और अब ये कह रहे हैं कि जो अब जाते हुए सारा मलबा जो है, सारा गंद कहते हैं उन्होंने हमारे कंधे पे डाल दिया, और कहते हैं किसी हद तक उन्होंने हमारे कंधे पे पड़ भी गया है, मतलब हम गंदे हो भी चुके हैं और हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा गया कि अब हम आने वाले इलेक्शन के अंदर खड़े हों, क्योंकि जो अभी ज़मीनी इंतखाबात में हमारा हाल हुआ है, हमें अपना शीशे के अंदर हमें अपना मुंह नजर आ रहा है और वो हारा हुआ मुंह है, ये खुद ही कह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहते हैं बड़े क्लियर हमारे लिए हो गई हैं कि हमारी जो सूरत हाल होने वाली है दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आने वाली वीडियो में कवर करेंगे कि जो अब हमारे और इदारे हैं वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, देखेंगे इसको। मिलते हैं जल्दी, अल्लाह हाफिज़।